نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است، عثمان جائے شمع جمال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس گلے باغ گنبد پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، ان کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آج امت مسلمہ کے اندر درد بھری تاریخ رقم کر دی ہے ظلم و ستم کی۔ آج مسلمان کی عزتوں پر، مسلمان کی جانوں پر ایسے کفار ٹوٹ پڑا ہے، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالکوں کے حکمران خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ان کا جرم یہی ہے کہ وہ کلمہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں فلسطینی؟ کیا ان کا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہیں؟ کیا ان کا جرم یہی ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں ہیں؟ کدھر ہے مسلمان آج تیری؟ کدھر چلی گئی عقل؟ کدھر چلی گئی تیری دنیا؟ کدھر چلی گئی تیری زندگی؟ اسلام سے ہٹ کر تم کفار کے نقش قدم پہ چل کے آج کفار کی غلامی کرنے والے 57 اسلامی ممالکوں کے مردہ حکمرانوں کو پیغام ہے۔ کیا فلسطین نے پکارا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پکارا نہیں ہے کہ مسلمانوں آؤ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، آؤ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے؟ کیا اس سرزمین پر چند ننھے معصوم بچوں کا خون نظر نہیں آیا؟ کیا اس سرزمین پر ماؤں بہنوں کی خون کی ندیاں نظر نہیں آئی؟ کیا فلسطین کی اجڑتی بیٹیوں کی عزتوں کو نظر نہیں آیا؟ کیا فلسطین کی بہنوں کو پکارتے ہوئے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کا وقت یاد دلانے والے حکمران نہیں آئیں گے؟ کیا تاریخ کیا لکھے گی؟ ہمیں بتاؤ تاریخ کیا لکھے گی؟ صلاح الدین ایوبی کیسے دوبارہ آئے گا؟ کیسے نور الدین زنگی کے جانشین اٹھیں گے؟ کیسے 57 ستور حکمران بے حیا بن کے بیٹھنے والے اسلام کا جھنڈا لہرانے والے کی قیادت کب کریں گے؟ کیا فلسطین میں وہ ماؤں کی گودوں میں جنم لینے والے بچوں کا خون نظر نہیں آیا؟ کیا قبلہ اول کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے 75 سال سے نظر نہیں آیا؟ کیا مسلمانوں کدھر چلے گئے ہو؟ کیا ایمان ہے ہمارے اندر؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ فلسطین مسلمان بار بار پکار رہے ہیں مسلم ممالک کنٹریوں کو، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کے لیے آؤ، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ کیا ہے مسلمان؟ کیا مسلمان کی غیرت مر گئی ہے؟ خدا را میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاد کے لیے نکلو میدان میں۔ اب ایک دہشت گرد ریاست کو جواب دینا ہے ہم نے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا وطن ہے، اسلام کا پرچم لہرانے والا نظام
قائم ہوگا اور حق کا نظام قائم ہوگا اور حق کی فتح ہوگی، باطل کا خاتمہ ہوگا اور نظام مصطفیٰ کا پرچم بلند ہوگا۔ کیا ہے ہم مسلمان؟ کیسے ہیں مسلمان؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ٹائم ہے تو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مظلوموں کی امید بننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کل اللہ کے حضور کیا پیش ہو کر جواب دو گے؟ کل میرے نبی نے پوچھ لیا، میرے کلمہ پڑھنے والے میری قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شہادتوں پر فائز ہوتے رہے، تمہاری 57 اسلامی ممالکوں کی ایٹمی طاقت اور ایٹمی پاور اور آرمی کہاں تھی؟ کہاں تھے حکمران؟ کہاں تھے بغیرت حکمران؟ کہاں تھے یہ بے حیا حکمران؟ اسرائیل، امریکہ کے کتے کہاں تھے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے؟ کہاں تھے جب فلسطین کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا؟ کہاں تھے یہ بغیرت حکمران؟ کہاں تھے جب بیٹی نے پکارا، کیا صلاح الدین ایوبی دوبارہ نہیں آئے گا؟ کیا محمد بن قاسم دوبارہ نہیں آئے گا؟ کیا کشمیر کی بیٹی نے دیواروں پر کیا لکھا ہے؟ کیا عراق کی بیٹی نے دیواروں پر کیا لکھا ہے؟ کیا شام کی بیٹی نے دیواروں پر کیا لکھا ہے؟ کیا فلسطین کی بہن نے دیواروں پر کیا لکھا ہے؟ کہ 57 اسلامی ممالکوں میں سے کوئی بھی سربراہی صلاح الدین ایوبی جیسی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہماری عزت کو محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا نہیں سکتا۔ کیا ہے انسانیت؟ کیا ہے یہ دنیا میں نظام؟ کیا دنیا میں اس لیے آپ آئے ہیں کہ اپنی عیش و عشرت اور دنیا میں بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیوں کو لے کر اور بے حیائی کے اڈوں میں چلنا یہ زندگی ہے؟ خدا را مسلمانوں سے میرا پیغام ہے، اب کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ اب اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کو ہم نے جواب دینا ہے، اس دہشت گرد ریاست کو ایسا جواب دیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ مسلمانوں کا خون کیسے بہایا جاتا ہے۔ کیا پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بننے والی ریاست سے میں مخاطب ہوں؟ پاکستان کی حکمرانی کرنے والے بغیرت حکمرانوں، پاکستان کی فوج سے میں مخاطب ہوں جو پاکستان کے سپہ سالار حافظ قرآن ہیں، جس کے سینے میں قرآن ہو پھر بھی امت جل رہی ہو، پھر بھی امت مر رہی ہو، اس کے اندر غیرت نہیں جاگتی۔ میں اس آرمی چیفز کو کہنا چاہتا ہوں، جا آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دو، جا فلسطین کے لیے میدان میں نکلو، ان کتوں کو جواب دو، جا ان کے لیے مدد بھیجو، جا گھر چلے جاؤ، جا ہمیں یہ ذمہ داری دو، جی اگر آپ سے نہیں سنبھالی جاتی تو ہمیں دو۔ خدا کی قسم شام تک اسرائیل سر صفحہ ہستی سے نہ مٹائیں تو ہمیں بھی مسلمان مت کہنا، یہ بات یاد رکھ لو۔ میں 57 اسلامی ممالکوں کے حکمران اور صدر اور ان کی آرمی سے مخاطب ہوں، کیا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کس کا کوئی آگے بڑھے؟ کون آگے بڑھے گا؟ مجھے بتاؤ، تاریخ نے کتنے ظلم دیکھ لیے، تاریخ نے کیا کچھ نہیں دیکھا؟ تاریخ نے ہمارے نبی کی عزت کی شان پر گستاخی دیکھی، تاریخ نے قرآن پاک کی گستاخی دیکھی، تاریخ نے ہر ظلم دیکھا، لیکن نہیں نکلے تو بغیرت حکمران نہیں نکلے تو مسلمان نہیں نکلے۔ کیا ہم کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں اور طریقہ غیروں کا بناتے ہیں؟ میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، خدا را اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر آؤ، جہاد کی طرف آؤ،
جہاد فی سبیل اللہ 500 قرآن پاک میں آیت 550 آیت اتاری گئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہماری بہنیں رو رہی ہیں، ایک طرف ہمارے ننھے معصوم بھائی رو رہے ہیں، ایک طرف وہ ننھے بچے رو رہے ہیں کہ کدھر گئے مسلمان، کدھر گئے ظالم حکمران، کدھر گئے وہ جو صلاح الدین ایوبی کے جانشین بننے تھے، ان کے نقش قدم پر چل کر اسلامی حکمرانی کرنی تھی؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ کیا وہ غلاموں غیروں کی غلامیوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں؟ کیا ان کتوں نے آپ کے گلوں میں ایسے پٹا ڈال دیا ہے کہ تم جو وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کی چیخ و پکار اور مسلمان کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دے رہا؟ یہ بات یاد رکھ لو، جو فلسطین کے لیے نہیں نہ نکلا، جو فلسطین کے لیے نہیں بولا، جو فلسطین کے لیے نہیں آواز بلند کر رہا، یہ بات یاد رکھنا۔ میرا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ بڑا ہی غیرت والا ہے، وہ ان قریب آپ کو اس کا صلہ دے گا کہ مسلمان کیسے ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بغیرت بن کے چلتے ہیں۔ اس لیے خدا را 57 اسلامی ممالکوں کے حکمرانوں، اپنے اندر کوئی غیرت پیدا کرو، دہشت گرد ریاست اسرائیل کو جواب دو، اس ذلیل، اس دہشت گرد ریاست کو بولو کہ تمہاری جرت کیا ہے کہ تم ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت کیسے آئی کہ تم بیت المقدس پر سیدھے میزائل پھینک رہے ہو؟ یہ ہماری خود کمزوری ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو ووٹ دے کر، ان ظالموں کو سپورٹ کر کر ان ظالموں کو اقتداروں پر پہنچایا ہے، اور یہ انگریز اور کفار اور اسرائیل اور امریکہ کے جنٹ نکلے ہیں سب بے غیرت۔ اب خدا را اپنے اندر ایمان کی طاقت لے کر آؤ، اپنے اندر کو دم خم پیدا کرو، خدا را حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا جب لوگ اسلام کے ساتھ چلیں گے۔ وہ جماعت امید پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ میں مخاطب ہوں اپنے قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی سے کہ میرے قائد جہاد کا اعلان کریں تو پوری امت تیار ہے۔ ہم اپنے قائد کے ایک حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ڈنمارک، سویڈن، فرانس، ہائی لینڈ، اسرائیل، ان ریاستوں پر اسلام کا پرچم نہ لہراؤں تو مجھ پر موت حرام ہے۔ یہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اب نوجوانوں، آپ بھی یہ عہد کر کے نکلو کہ ہم بھی آج سے قسم کھاتے ہیں کہ ان ریاستوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے دم لیں گے، اور حق کا نظام قائم کر کے دم لیں گے، اور مظلوم کے لیے امید بن کر دم لیں گے، اور ظالم کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر دم لیں گے، اور حق کا بول بالا کر کے ہی دم لیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔